السلام علیکم۔ اچھا، تو امتحانات کا موسم آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹینشن اور پریشانی بھی ہے نا؟ تو آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ ایمان اور فوکس کی طاقت سے اس مشکل وقت سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ یہ جو فیلنگ ہے نا، راتوں کو جاگنا، کتابوں کے انبار اور بس یہ ٹینشن کے پرفارم اچھا کرنا ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت جانی پہچانی ہے۔ تو اگر آپ بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب تقریباً ہر کوئی تھوڑا بہت پریشان ہوتا ہی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی تو اصل بات ہے۔ یہ صرف اس چیز کا ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، بلکہ یہ اس بات کا بھی امتحان ہے کہ آپ پریشر میں اپنے آپ کو کتنا سنبھال پاتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بہت ہی زبردست روحانی اور پریکٹیکل طریقے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنی روحانی تیاری کی۔ دیکھیں، یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہیں جنہیں ہم نے پڑھ لینا ہے۔ نہیں، یہ تو سکون، فوکس اور اندر کی طاقت حاصل کرنے کا ایک بہت ہی زبردست ذریعہ ہے۔ اور یہ دعا رب زدنی علماً شاید سب سے چھوٹی دعاؤں میں سے ایک ہے، لیکن اتنی ہی گہری بھی ہے۔ یہ سورہ توحہ کی آیت ہے جس میں ہم سیدھا اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ کرے، یعنی ہم یہ مان رہے ہیں کہ سارا علم تو اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اب آتے ہیں اس دعا پر، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا۔ اس دعا کا مطلب اتنا زبردست ہے، یہ یقین دلاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل کام آسان ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی کوئی سبجیکٹ، کوئی ٹاپک یا کوئی سوال بہت ہی مشکل لگ رہا ہو نا، تو بس یہ دعا اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ اسے آسان بنا سکتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ بھی سورہ توحہ سے ہے۔ یہ دعا خاص طور پر امتحان کے دوران جو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، اسے دور کرنے کے لیے ہے، دل کو سکون دینے کے لیے اور اپنے کام میں آسانی مانگنے کے لیے۔ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے ذہن کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے تاکہ آپ پورے فوکس کے ساتھ اپنا پیپر کر سکیں۔ اور پھر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ توکل اور بھروسے کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ جب بھی فکر اور ٹینشن کا بوجھ بہت زیادہ محسوس ہو تو یہ دعا یاد دلاتی ہے کہ ارے آپ اکیلے نہیں ہیں، بس اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں۔ اچھا جی، تو روحانی تیاری تو ہوگی، اب آتے ہیں کچھ پریکٹیکل چیزوں پر، یعنی وہ آسان کام جو امتحان والے دن آپ کو ایک پرسکون اور فوکس سٹارٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 4 بہت ہی آسان سے سٹیپس ہیں۔ پہلا، دن کی شروعات 2 رکعت نفل سے کریں، برکت کے لیے۔ پھر تھوڑی سی تلاوت، چاہے سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کو روحانی طور پر گراؤنڈ کرتی ہے۔ تیسرا، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ ساتھ ہے۔ اور آخر میں، پیپر شروع کرنے سے ٹھیک پہلے صرف 10 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے ایک چھوٹی سی اپنی ذاتی دعا کریں۔ یقین کریں، یہ پورا روٹین آپ کو ذہنی طور پر بہت مضبوط بناتا ہے اور پریشر کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ملا کر کامیابی کا وہ فائنل فارمولا کیا بنتا ہے؟ یہ دراصل ایمان اور ایکشن دونوں کا ایک بہت ہی خوبصورت مکس ہے۔ اس فارمولے کا جو سب سے پہلا حصہ ہے نا، وہ ہے دعا، ہر چیز کی بنیاد۔ یہ اللہ سے ہیلپ، گائیڈنس اور برکت مانگنا ہے، یہ ماننا کہ اصل کامیابی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب دعا میں ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے؟ اپنی پوری کوشش، یعنی محنت، آپ کی پڑھائی، آپ کی تیاری، آپ کا ہارڈ ورک۔ کیونکہ دیکھیں، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صرف دعا نہیں کرنی، ساتھ میں تدبیر بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ اور آخر میں جو چیز اس فارمولے کو مکمل کرتی ہے وہ ہے خود اعتمادی، یعنی کانفیڈنس۔ اور یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ یہ آپ کی محنت اور اللہ پر بھروسے سے آتا ہے۔ یہ یقین کہ بھائی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، اب باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بن گئی ہماری بہترین رزلٹ کی ایکویشن، دعا پلس محنت پلس کانفیڈنس۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں نا، تو سمجھیں کہ آپ اپنی بیسٹ پرفارمنس دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم بات، ایک ایسی یقین دہانی جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ آپ کو بہت ذہنی سکون دے گی۔
یاد رکھیں، اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے جو بھی محنت کی ہے، جتنی بھی راتیں جا کر پڑھائی کی ہے، وہ کبھی بھی بیکار نہیں جائے گی۔ اس بات پر پورا بھروسہ رکھیں کہ اللہ آپ کی ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کا بہترین بدلہ ضرور دے گا۔ تو بس پرسکون رہیں، خود پر اور اپنے رب پر اعتماد کریں اور اپنا بیسٹ دے کر آئیں۔